पिलाते हैं गरीब मिस्कीन और यतीमों को। कहते सुभान अल्लाह। और मतलब कि पहले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, बाकी तो सब है मेरे मुस्तफा संभाले हुए। और वो ताज जिस पे शरीयत भी नाज करती है, वो ताज जिस पे शरीयत भी नाज करती है, वो ताज है मेरे अख्तर रजा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अख्तर रजा संभाले हुए और तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं। कह दे जोर से बोले तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं, तमाम सजदे जहां का तवाफ करते हैं। वो एक सजदा है करबो वाला, सुभान, एक सजदा है करबो वाला संभाले हुए। माशाअल्लाह। आप सभी को मालूम है कि हम लोग जिक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनाने के लिए हाजिर हुए और ये जिक्र मनाने का हुक्म हमें अल्लाह के कुरान ने दिया। सुभान अल्लाह। ज़्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहते हैं, बस एक आयत बता देते हैं, वैसे तो और तमाम भी आयतें हैं कि रब्बे कायनात का इरशाद है वज़कुर फिल किताबि इस्माइल इन्नहु काना सदिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या। और किताब में याद करो इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो याद करने का हो अल्लाह ने दिया है। देखिए आज हम लोग महफिल हुसैन में बैठे हैं। वो हुसैन कि बचपन के जमाने में दोनों भाई इमाम हसन और हुसैन सुभान कुश्ती लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? कुश्ती लड़ रहे थे। आप लोगों ने तो बहुत कुश्ती दंगल में देखा होगा। कुश्ती लड़ रहे थे। माँ फातिमा भी मौजूद थी, नाना मुस्तफा भी मौजूद थे। दोनों भाइयों की कुश्ती हो रही थी, दोनों भाइयों की कुश्ती हो रही थी। हजरत इमाम हसन और हुसैन कुश्ती लड़ रहे थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ हसन हुसैन को दाएं से पकड़ लो, ऐ हसन हुसैन को बाएं से पकड़ लो। कुश्ती लड़ने का दाव पे मुस्तफा बता रहे हैं और किसे? वो भी हुसैन को, हसन को बता रहे हैं कि हुसैन को इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो। फातिमा अर्ज करती है बाबा हुजूर हसन बड़े हैं, आप हसन से कहते हैं हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को उधर से पकड़ो। आप अगर हुसैन से कहते तो उनकी हौसला अफजाई होती, वो छोटे हैं। लेकिन ऐ मेरे अब्बा हुजूर आप तो हसन से कह रहे हैं, हसन बड़े हैं, मतलब क्या है, माजरा क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तब इतना कहती है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा मैं देख रहा हूँ कि हुसैन के किनारे जिब्रील अमी खड़े हैं और हुसैन को कुश्ती का पूरा दाव बता रहे हैं। ऐ फातिमा जब मैंने देखा कि मेरा हसन अकेला है तो मैंने हसन को बताना। माशाअल्लाह। हुसैन सुभान आज़म बचपन में ही दोनों लोगों की तबीयत अलील हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ अली तुम इन शहजादों की सेहतयाबी के लिए मन्नत मान लो। जब कोई परेशानी होती है तो घर की औरतें या हम लोग भी मन्नत मानते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, अली तुम शहजादों की सेहतयाबी के लिए मन्नत मान लो। मुस्तफा इतना कह के चले जाते हैं। हजरत अली मन्नत मानते हैं कि जिस दिन मेरे शहजादे ठीक हो जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, हम 3 रोजा रखेंगे। जब हजरत अली मन्नत मानते हैं, हजरत फातिमा भी यही मन्नत मान लेती है। उनकी जो गुलाम थी जिसका नाम फिजा था, वो भी यही मन्नत मान लेती है कि जिस दिन ये शहजादे सेहतयाब हो जाएंगे हम 3 रोजे रखेंगे। हजरत जब इमाम हसन और हुसैन की तबीयत ठीक हो जाती है, आप सेहतयाब हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, तो रोजा रखने का वक्त आता है। घर में कुछ खाने को नहीं होता है। हजरत अली 3 सा जो एक यहूदी से लेकर आते हैं, पूरा दिन रोजा रहते हैं। और हजरत फातिमा जब उस जौ को पीस कर अफ्तारी का सामान तैयार करती है और जैसे ही अफ्तार के लिए बैठते हैं तैसे कोई आवाज लगा देता है। दरवाजे से किसी की आवाज आती है, कोई मांगने वाला आ जाता है, कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए आता किया जाए। जब इतना वो कहता है, हजरत अली के सामने जो अफ्तारी का सामान होता है उसे उठाकर उस यतीम को दे देते हैं। फिर उसके बाद में
جب آپ نے دے دیا تو حضرت فاطمہ نے بھی اپنا کھانا دے دیا. کہتے سبحان اللہ. جب حضرت فاطمہ دے دیتی ہے تو ان کی جو غلام فضا تھی وہ بھی اپنے کھانے کو اٹھا کر دے دیتی ہے. تینوں لوگ پانی پی کر افطاری کر لیتے ہیں. دوسرے دن روزہ رہتے ہیں اور پھر جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے دوسرے دن پھر ایک مانگنے والا آ جاتا ہے. کہتا ہے میں مسکین ہوں, میں بہت بھوکا ہوں, وہ اللہ مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کیا جائے. جب اتنا وہ کہتا ہے تو حسب معمول کے مطابق پہلے دن کی طرح دوسرے دن بھی تینوں لوگوں نے اپنے کھانے کو اٹھا کر اسے دے دیا اور پھر پانی پی کر رہ لیے. پھر جب تیسرے دن روزہ رکھے اور جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے پھر کوئی مانگنے والا آتا ہے, کہتا ہے میں اسیر ہوں, میں بہت بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا کیا جائے. حضرات جب وہ مانگنے والے کی آواز اندر آتی ہے فوراً تینوں لوگ اپنا اپنا کھانا اسے اٹھا کر دے دیتے ہیں. پھر حضرت علی امام حسن اور حسین کو لے کر وہ آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, دربار رسالت مآب میں جاتے ہیں. محترم حضرات 3 دن کے بھوکے تھے, پانی پی کر کام چلا رہے تھے, کمزوری اور نکاہت کے آثار نمودار تھے. جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا علی یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے, یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے. پورا واقعہ بتاتے ہیں اور اس کے بعد میں مصطفیٰ اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں, حجرہ فاطمہ میں آتے ہیں. حجرہ فاطمہ میں آتے کیا دیکھتے ہیں, بیٹی نماز پڑھ رہی ہے, کمزوری کے آثار نمودار ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. نماز ختم ہوتی ہے, فاطمہ اپنے ابا جان کو سلام کرتی ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنے میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں. جبریل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کا امتحان چل رہا تھا. کہہ دے سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کا امتحان چل رہا تھا اور جو مانگنے والا یتیم آیا تھا وہ کوئی مدینے کا یتیم نہیں تھا, جو مانگنے کے لیے مسکین آیا تھا یا رسول اللہ وہ کوئی مدینے کا مسکین نہیں تھا, جو مانگنے والا اسیر آیا تھا یا رسول اللہ وہ کوئی اسیر مدینے کا نہیں تھا بلکہ رب کے حکم سے آنے والا وہ جبرائیل تھا. نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرتے ہیں, فاقہ کر کے جو کھلائے وہ سبحان اللہ. وہی امام حسن اور حسین حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا, خطبے کا وقت تھا کہ مسجد نبوی کا دوسرا پردہ جب ہلتا ہے حضرت حسن اندر آ جاتے ہیں. پردے کے پیچھے سے حضرت حسن اندر آتے ہیں. حضرت برید فرماتے ہیں ہمارے اور تمہارے نبی کے زباں پر جمعے کا خطبہ ہے اور آنکھوں میں حسن ہے. سبحان اللہ. زور سے بولے سبحان اللہ. اتنا ٹھنڈا جملہ تو ہے نہیں جو اتنی آسانی سے ہضم کر گئے. پھر سے سنیے, نبی کے زباں پر جمعے کا خطبہ ہے اور آنکھوں میں حسن. کوئی بولنے کا انداز تو ہے نہیں کہ جو ادھر سے دو لوگ ادھر سے دو لوگ بول رہے ہیں باقی سب بیٹھے ہیں. زبان پر جمعے کا خطبہ ہے اور آنکھوں میں حسن ہے. اتنے میں ہی دوسرا پر پھر دوبارہ پردہ ہلتا ہے, حضرت حسین بھی اندر آتے. سبحان اللہ. امام حسین اندر آتے ہیں میرے, پھر دونوں لوگ لڑکھڑانے لگتے ہیں. بچپن کا زمانہ ہے, سرخ رنگ کی دھاری دار قمیض پہنے. جب مسجد میں آتے ہیں دونوں بھائی تو لڑکھڑاتے, گرتے نہیں ہیں, لڑکھڑاتے ہیں. جب مصطفیٰ نے شہزادوں کو لڑکھڑاتے دیکھا خطبہ بند کر سبحان بیٹھ گئے منبر پر. اس کے بعد اٹھے درمیان مسجد پہنچے, حضرت حسن اور حسین کو اٹھایا لا کر منبر پر بیٹھ گئے اور پھر ایک پیر پر حسن کو بٹھایا دوسرے پر حسین کو بٹھایا اور پھر مصطفیٰ کبھی یوں دیکھتے ہیں کبھی یوں دیکھتے ہیں. حضرت اپنے پیروں پر بٹھا کر حسن حسین کو کبھی یوں دیکھتے ہیں کبھی یوں دیکھتے ہیں. حسن حسین کو دیکھتے ہیں. حدیث یہی تھا ختم. اب حدیث کی باتیں ختم. اب جو قرآن کی آیت مصطفیٰ نے پڑھ کر خطبہ شروع کیا سننا چاہتے ہیں بول دے بدل کے اور زور سے. میرے مصطفیٰ نے 28ویں پارے کی آیت تلاوت کی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے سچ فرمایا ہے جان مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, کیونکہ جب میرے شہزادے لڑکھڑانے لگے تو میں نے کسی سے نہیں کہا کہ ان کو پکڑ لو, بلکہ میں نے منبر چھوڑا اور جا کے اپنے دونوں شہزادوں کو اب دیکھیے آج کوئی بھی ہو
چاہے دیوبند عقائد کا ہو، چاہے شیعہ عقائد کا ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے قادیانی ہو، ہر کوئی جب جمعے کا خطبہ پڑھتا ہے تو پہلا خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا خطبہ پڑھنے کے لیے پھر دوبارہ اٹھتا ہے۔ آپ اس سے پوچھو، یہ بتائیے کیا خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ بھول گئے تھے؟ کیا آپ نماز میں بھول گئے تھے؟ تو کہے گا نہیں، خطبہ پڑھتے ہیں تو پہلا خطبہ پڑھ کے بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بتاؤ نبی کی سنت تو ہے لیکن کیسے ہوئی؟ نبی کی سنت کیسے ہوئی؟ حضرات آپ اس کے سر پر قرآن رکھ کے قسم کھلاؤ، نانی مر جائے گی بتائے گا نہیں کہ حسین کے تو حسن اور حسین کے لیے نبی نے خطبہ کو بند کیا، درمیان مسجد پہنچے، نوازوں کو اٹھایا تو صرف نانا نے نوازے کے لیے ممبر نہیں چھوڑا، نوازوں کے لیے نانا نے ممبر نہیں چھوڑا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اگر محمد چلے تو رسول ہے، بولے تو رسول ہے، بیٹھے تو رسول ہے، اٹھے تو رسول ہے، بات کرے تو رسول ہے۔ تو ممبر نانا نے نوازے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ختم نبوت نے چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں دعا